بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. دیکھیے قرآن پاک کی جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو منافقین تمسخر کرتے تھے اور کمزور مسلمانوں سے جا کر یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی اس آیت کے نازل ہونے سے کس کس کا ایمان بڑھا. تو ان کے جواب کے لیے آیت نازل کی کہ جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک سے انہی کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جو لوگ قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو یہاں لائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کس شخص کے ایمان میں اضافہ کیا اس آیت میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لے آئے فَزَادَهُمْ ایمانا، تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان میں زیادتی ہونا ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اور گھٹنے اور بڑھنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ذو اجزاء اور مرکب ہوتی ہیں. تو ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی ثابت ہو گیا، اور ایمان مرکب ہے یہ بھی ثابت ہو گیا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایمان کی زیادتی مؤمن بہ کے اعتبار سے مذکور ہے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے ان کے اعتبار سے زیادتی. اس کی تفصیل یوں سمجھیے کہ اسلام کے احکام اور قرآن پاک کی آیات مقدسہ ایک ساتھ نہیں آئی بلکہ تدریجاً آئی ہیں. ایک آیت آ گئی، ایک سورت آ گئی، پھر اور آیتیں آ گئی اور سورتیں آ گئی. ایک حکم آ گیا، پھر دوسرا حکم آ گیا، پھر تیسرا حکم آ گیا. تو جیسے جیسے آیات اور احکام نازل ہوتے تھے تو ویسے ویسے ان پر ایمان لانا. پہلے 4 احکام نازل ہوئے تو 4 پر ایمان لے آئے، پھر 5واں حکم ہو گیا تو 5 پر ایمان لے آئے، پھر 6واں حکم آ گیا، 7واں حکم آ گیا تو اس پر ایمان لے آئے. احکام آتے رہے اور صحابہ اس پر ایمان لاتے رہے. تو پہلے ایک چیز پر ایمان، پھر 2 پر ایمان، پھر 4 پر ایمان، پھر 10 پر ایمان، پھر 20 پر ایمان. تو ظاہر بات ہے ایک پر ایمان کے مقابلے میں 20 پر ایمان بڑا ہے، زیادہ ہے. لیکن یہ زیادتی نفس ایمان کے اندر نہیں ہے بلکہ مؤمن بہ کے اعتبار سے کہ جن چیزوں سے ایمان متعلق ہے، جن پر ایمان لایا جاتا ہے وہ چیزیں بڑھتی گئی تو اس پر ایمان بڑھتا گیا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور نئے احکام اور نئی وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. لہذا اب مومن بہ کے اعتبار سے ایمان میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ بات مبحث سے خارج ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہماری جو گفتگو ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے یا گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، یہ گفتگو نفس ایمان کی کمی بیشی کے متعلق ہے. اور آیت کریمہ کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ نفس ایمان کے اندر نہیں بلکہ مؤمن بہ کے اعتبار سے ثابت ہے، جس کا آج دنیا میں امکان نہیں ہے کیونکہ اب مومن بہ میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اب کوئی نئی عقیدہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی نیا احکام دنیا کے اندر آنے والے نہیں ہیں. ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کس شخص کے ایمان میں اضافہ کیا اس آیت نے.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو سنو جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ایمان میں اس آیت نے اضافہ کیا ہے. وقوله فاخشوهم فزادهم ایمانا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا بس لوگوں نے ان کو ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا، پھر ذرا سی ایک لفظش کی بنیاد پر وہ غلبہ تکلیف کے اندر تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. لیکن مسلمان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، کافر لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے. جب کچھ دور پہنچے تو کافروں کے لشکر کا جو قائد تھا ابو سفیان، اس کو احساس ہوا کہ بھی ہم سے بڑی بھول ہوئی. مسلمان تو زخم خوردار شکستہ ہیں، ایسے میں تو ہم ان کا بالکل استحسان کر سکتے تھے، بالکل ان کا نام و نشان مٹا سکتے تھے. ہم چھوڑ کر کے آگے بڑی نادانی ہو گئی، تو چلو واپس چلتے ہیں. اور واپس چلنے کے بعد جو ہے دوبارہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیتے، قصہ تمام کر دیتے. مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ شریک جنگ تھے ان سب کو نکلنا ہے دشمن کے تعاقب میں. تو صحابہ یہاں سے چلے اور حمراء الاسد ایک جگہ ہے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں تک مسلمان گئے کفار و مشرکین کے تعاقب میں، لیکن وہ لوگ ایسے مرعوب ہوئے کہ بھاگ گئے. تو جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے ادھر سے قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا. تو ابو سفیان نے اور قبیلے قریش کے لوگوں نے ان قافلے والوں کو کچھ دے دلا کر کے تیار کیا کہ تم مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں جا کر خوف پھیلا دو اور یہ کہو کہ مکے والے جو ہے بہت زبردست تیاری کر کے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر سے واپس آ رہے ہیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے. چنانچہ ان لوگوں نے آ کر یہ خبر سنائی. جیسے یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام اس خبر کو سن کر بے چین نہیں ہوئے، پژمردہ نہیں ہوئے، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور وہ یہ کہ اٹھے حسبنا اللہ، کتنی بڑی بھیڑ آ جائے، کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے، ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی، حسبنا اللہ. اسی کو فرمایا فخشوہم، لوگوں نے ان کو ڈرایا، یعنی اس قافلے کے لوگ آئے کہاں کہ مکے والے بڑی زبردست تیاریوں میں آ رہے ہیں. فزادہم ایمانا، تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے بھی یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان میں زیادتی کا ثبوت ہوا نا، فزادہم، ان کا ایمان بڑھ گیا. تو ایمان میں بڑھوتری ہوئی نا، اور جس چیز میں بڑھوتری ہوتی ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. لیکن یہاں ہماری گفتگو ہے نفس ایمان میں گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق. آیت کریمہ کے اندر نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان ہے. اور کمال ایمان کی کمی اور زیادتی یہ زیر بحث نہیں ہے. زیر بحث کیا ہے؟ نفس ایمان کی کمی اور زیادتی. آیت کریمہ سے جس زیادتی کا ثبوت ہوتا ہے وہ مبحث میں شامل نہیں ہے، اور جو کمی اور زیادتی بحث کا موضوع ہے آیت کریمہ میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ ثابت فرمانا چاہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، اور ان میں اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان اور تسلیم کا. یہ آیت کریمہ
غزوہ خندق کے سلسلے میں مکے والوں نے مدینہ منورہ والوں سے، مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں، اور ان زبردست تیاریوں میں مکہ اور پورے اطراف مکہ یعنی پورے خطے عرب میں جہاں جہاں سے مشرکین مکہ کو تعاون حاصل ہو سکتا تھا وہاں سے تعاون لے کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، زبردست لشکر، زبردست تیاریاں، اور ادھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے منافقین اور یہود و نصارہ کا خطرہ. تو وہ صورتحال مدینے والوں کے لیے انتہائی نازک تھی. قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ ایسی نازک صورتحال تھی کہ کلوجے منہ کو آ رہے تھے. تو اس نازک صورتحال میں آدمی حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، ڈر کر کے بیٹھ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن کفار و مشرکین کی اس زبردست تیاری کو سن کر اور دیکھ کر صحابہ کرام کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، ان کے ایمان و یقین کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہوئی. اسی کو فرمایا وَمَا زَادَهُمْ، اور ان میں اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور تسلیم کا. کہتے یہاں بھی دیکھو ایمان میں اضافے کا تذکرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اضافہ نفس ایمان کے اندر نہیں ہے، یہ اضافہ کمال ایمان کے اندر ہے، اور کمال ایمان میں اضافے کا کوئی شخص بھی ممکن نہیں ہے. تو جو مسئلہ زیر بحث نفس ایمان کے اندر زیادتی وہ اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہے، اور جو زیادتی ثابت ہو رہی ہے وہ زیر بحث مسئلے میں شامل نہیں ہے. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان وكتب عمر والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اور اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس حدیث مبارک سے من تبعیضیہ کی بنیاد پر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من عربی زبان کے اندر تبعیض کے لیے آتا ہے. تو جب فرمایا کہ من الایمان تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کا ایک جز ہے. تو ایمان کا ذو اجزاء اور مرکب ہونا یہ ثابت ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہوتا ہے، ایمان بسیط نہیں ہوتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال بھی توڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ من جس طریقے سے تبعیض کے لیے آتا ہے من عربی زبان کے اندر اجلیت کے لیے بھی آتا ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو تبعیض کے معنی کو طے کر رہا ہو، لازم کر رہا ہو اور متعین کر رہا ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبعیض کے لیے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلیت کے لیے ہو، اور مطلب حدیث کا یہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں ایمان کی وجہ سے ہیں، یعنی ایمان کامل کا ثمرہ ہے کہ جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو کمال ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی محبت اور انسان کی نفرت، انسان کے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو جاتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہاں کمال ایمان کا بیان ہے، اجزائے ایمانی کا بیان نہیں ہے. من یہاں پر اجلیہ ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یہ دونوں عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کامل کا ثمرہ ہے. جیسے حدیث میں ہے نا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے،
اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے انکار کرتا ہے فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو کامل اور مکمل بنا لیا۔ تو من تبعیضیہ اگر مانا جائے تو اس صورت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال مکمل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے تو یہاں من کا تبعیض کے لیے ہونا یہی متعین نہیں ہے، بلکہ من اجلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تبعیض کے واسطے بھی مان لیا جائے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اجزاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجزاء مقومہ اور ایک اجزاء مکملہ۔ تو یہاں یہ اعمال جو ہے اجزاء مقومہ نہیں ہے بلکہ اجزاء مکملہ ہیں، یعنی ان اجزاء سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، ان اجزاء سے ایمان کی ذات مرکب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ترکیب جو ہے وہ کون سی ہے؟ اجزاء وہ ثابت ہو رہے ہیں جو کسی چیز کے کمال کا ذریعہ ہیں، اس کے حسن کا ذریعہ ہے، اس میں خوبیوں کا ذریعہ ہے، نہ کہ مقوم ہو۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے اجزاء مقومہ کیا ہیں؟ دو ہیں، حیوان اور ناطق۔ اب باقی انسان کے اندر جو اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، انسان ذاہق بھی ہے، انسان عالم ہو جاتا ہے، انسان قاری ہو جاتا ہے، انسان کاتب ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کی ذات کے اندر کمال اور خوبیاں پیدا کرتی ہیں، انسان کی ذات میں اضافہ کسی کے عالم ہونے کی وجہ سے، کاتب ہونے کی وجہ سے، قاری ہونے کی وجہ سے، محدث ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ اس کی انسانیت میں اضافہ ہو گیا، اس کی حیوانیت بڑھ گئی، اس کی ناطقیت بڑھ گئی، نا، حیوانیت اور ناطقیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے صرف کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر محاسن کا اضافہ ہوتا ہے، کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اجزاء مقومہ علیحدہ ہوتے ہیں اور اجزاء مکملہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہاں حدیث کے اندر اگر اس من کو ہم تبعیض کے لیے بھی مان لیں تو بھی صرف کیا ثابت ہوگا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کامل کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے لیے ہے، کمال ایمان میں کمی اور زیادتی کے سلسلے میں اختلاف اور گفتگو نہیں ہے۔ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص۔ دیکھیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں اور عدل و انصاف کے پیکر تھے، ان کے خلافت راشدہ کی یادگار تھی۔ انہوں نے اپنے ایک گورنر کو لکھا تھا جس کا نام ہے عدی ابن عدی۔ عدی ابن عدی جو ایک علاقے کے گورنر ہیں، ان کو انہوں نے خط لکھا، اس میں لکھا تھا ان للایمان فرائض و شرائع، ایمان کے کچھ فرائض ہیں اور ایمان کے کچھ احکام ہیں، وحدود اور ایمان کی کچھ حدود ہیں، وسنن اور ایمان کی کچھ سنتیں اور مستحبات ہیں، فمن استکملها استکمل الایمان، جو ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر اختیار کر لے گا اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ وَمَن لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا، اور جو ان کو پورے طور پر اختیار نہیں کرے گا، لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَعِشْ، دیکھو اب تو میں نے اجمالی طور پر یہ باتیں لکھی ہیں، اگر میری زندگی باقی رہی، فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو میں تفصیل کے ساتھ ان فرائض کو، ان احکام کو، ان حدود کو اور ان سنتوں کو لکھ کر کے بھیجوں گا
تاکہ تم ان پر عمل پیرا ہو سکو. وَإِنْ أَمُتْ اور اگر میری موت آ جاتی ہے فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ تو میں تمہارے ساتھ رہنے کا لالچی نہیں ہوں. یعنی مجھے زندگی کو خواہش نہیں ہے، موت آ جائے تو موت کا استقبال ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط سے کس طرح استدلال فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض کو، شرائع کو، حدود کو اور سنن کو ایمان کا حصہ اور جز قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ایمان کا جز ہیں، تو ایمان ذو اجزا ہے، ایمان مرکب ہے. تو یہ ایمان کی ترکیب پر دلالت کرنے والا قول ہے. لیکن اس کا جواب وہی ہے جو پیچھے ہم دے چکے ہیں کہ یہاں اجزائے تقویمی مراد نہیں ہے بلکہ اجزائے مقومہ ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا کہ جو آدمی ان امور کو اختیار نہیں کرے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، بلکہ کمال ایمان کی نفی فرمائی. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ کمال ایمان سے ہے، نفس ایمان سے نہیں ہے. خود عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان جملوں کی مراد واضح فرما رکھی ہے کہ جو ان کو پورے طور پر عمل میں لے آئے گا تو یہ نہیں فرمایا کہ آمن وہ مومن ہو جائے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ استقبل ایمان، وہ اپنے ایمان کو مکمل بنا لے گا. ومن لم یستقبلها جو ان چیزوں کو پورے طور پر عمل میں نہیں لائے گا تو یہ نہیں فرمایا لم یؤمن وہ مومن نہیں ہوگا، بلکہ کیا فرمایا؟ لم یستقبل ایمان، وہ اپنے ایمان کو کامل نہیں بنا سکے گا. یہ چیزیں خود کس کی ہے؟ کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے. چلیے فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ پھر اگر میں زندہ رہا تو میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں تمہارے لیے بیان کروں گا تاکہ تم اس پر عمل کر سکو. وَإِنْ أَمُتْ اور اگر میں مر گیا فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ تو میں تمہاری صحبت کا لالچی نہیں ہوں. وقال ابراہیم علیہ السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار آپ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائیں گے مجھے کر کے دکھا دیجیے. کیفہ کے ذریعے سوال کبھی صفت کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ذات کے بارے میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی اس شک کو دور کرا دیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا احیاء موتیٰ پر ایمان نہیں تھا. تو اس کی نفی کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا اولم تؤمن، اے ابراہیم ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یہ ہماری صفت ہے، ہمارا وعدہ ہے، تو کیا احیاء موتیٰ پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل میرا اس پر ایمان ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال فرما رہے کہ دیکھو ایمان تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم کو احیاء موتیٰ پر ایمان نہیں ہے؟ تو کیا فرمایا؟ بلا، تو نہیں، میرے اندر تو ایمان موجود ہے. تو نفس ایمان تو تھا، ایمان تھا، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے. تو یہاں ایمان تو ہے، اب جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایمان کے اندر زیادتی ہی تو چاہتے ہیں.
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی زیادتی طلب کی ہے، ایمان کا اضافہ طلب کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان کی زیادتی مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہاں دراصل جو ہے عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم و یقین کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، کہ ایک آدمی کو ہم سچا جانتے ہیں، اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اس نے ہمیں کوئی خبر دی تو اس کی خبر کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا کہ ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی ہم سے کہتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، اور وہ آدمی ہماری نظر کے اندر قابل اعتماد ہے، لائق ہے، بھروسہ ہے، تو ہم اس کو سچ مان لیں گے نا، ہم یقین کر لیں گے کہ واقعی ہے اس کے پیچھے کوئی چیز۔ اس کا نام ہے علم الیقین۔ کیا ہے؟ علم الیقین۔ اب ہم گھوم کر دیوار کے پیچھے پہنچے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ واقعتاً بتانے والے نے جو چیز بتائی تھی وہ چیز وہاں پر رکھی ہوئی ہے، تو آپ بتائیے کہ پہلے سے کچھ زیادہ مضبوطی ہو جائے گی نا یقین کے اندر؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ پھر جو چیز بتائی گئی ہے اگر وہ چیز تجربے میں بھی آ جائے تو تجربے میں آنے کے بعد اور زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا، اللہ نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو یقیناً اس کا علم ہے، لیکن مشاہدے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سوال کیا۔ تو ایمان میں زیادتی نہیں چاہتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ حق الیقین کا درجہ چاہتے ہیں، عین الیقین کا درجہ چاہتے ہیں۔ عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سوال کا نفس ایمان میں زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بلکہ میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا آؤ بھی مل کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں، کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں۔ تو اب ایمان پہلے سے لائے ہوئے نہیں ہیں، پہلے سے لائے ہوئے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ آؤ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ایمانیات کا مذاکرہ کریں گے، اور مذاکرہ ایک عمل ہے نا، ہے نہیں؟ تو یہاں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کو مذاکرے ایمانی جو ایک عمل ہے اس کو ایمان قرار دیا۔ تو گویا کہ عمل کو ایمان قرار دیا تو معلوم ہوا کہ عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان ذو اجزاء اور مرکب ہے۔ سمجھئے اصطلاح امام بخاری کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہی ہے کہ ایسی ایسی جگہ سے دلیلیں نکال کر کے لاتے ہیں کہ عام انسان کا وہم اور خیال کی وہاں نہ پہنچے، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ تو فرمایا دیکھو کہاں سے لائے، فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعة، آؤ ہمارے ساتھ مل کر کے بیٹھو کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں۔ تو ایمان تو پہلے سے لا چکے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ ایمان کا مذاکرہ کرنا ہے۔ تو مذاکرہ ایمانی جو ایک عمل ہے اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عمل بھی ایمان ہے۔ جب عمل بھی ایمان ہے تو ثابت ہو گیا کہ ایمان ذو اجزاء ہے اور ایمان مرکب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں
مذاکرہ ایمانی جو عمل ہے اس کو ایمان کا حصہ نہیں قرار دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی مشغولیات میں رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں لگے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے استحضار کا درجہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اب بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے تو استحضار مزید پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں نعمت سعادت ایمان لائے کچھ دیر کے لیے، اس کا مطلب مذاکرہ ایمانی کو ایمان کا حصہ قرار دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ایمان کا مذاکرہ کر کے ایمان کا استحضار کر لیا جائے۔ ایمان کے سلسلے میں جو تھوڑی بہت غفلت دل پر طاری ہو جاتی ہے دنیا میں، اس لیے کہ دنیا کا خاصہ ہے غفلت پیدا کرنا۔ جب آدمی دنیاوی امور میں مشغول ہوتا ہے تو لا محالہ اس کے دل پر غفلت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان غفلت کے آثار کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے، اِنَّهُ لَيُغَامُ قَلْبِي، کہ میرے دل پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنیاوی اثرات آ گئے ہیں تو میں استغفار کر کے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو یہاں مذاکرہ ایمانی غفلت کو دور کرنے کا درجہ ہے۔ یہاں حضرت معاذ کے جملے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہوں، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ مذاکرے سے غفلت دور ہوتی ہے اور استحضار پیدا ہوتا ہے۔ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، الیقین الایمان کلہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان۔ لیکن دیکھو یہاں یقین اور ایمان کے لیے قید لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کامل کی، اور کامل جو ہے نا کل کی تاکید لائے، اور کل کی تاکید اسی چیز کے واسطے لائی جاتی ہے جو ذو اجزا ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہاں ایمان کی تاکید کے لیے لفظ کل استعمال کیا ہے، اور کل جو تاکید کے طور پر لایا جاتا ہے وہ ذو اجزا چیزوں کے لیے لایا جاتا ہے۔ جن چیزوں میں اجزا نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں میں کل کی تاکید نہیں لگائی جاتی۔ تو لفظ کل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان ذو اجزا ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، کئی چیزوں سے مرکب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا جو مقصد نکالا ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ پوری بات یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں فرمائی۔ پورا جملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ فرمایا کہ دیکھو جب انسان کو مصیبت آئے، حادثہ پیش آ جائے، کوئی ناپسندیدہ اور ناگوار صورتحال پیش آ جائے تو اس پر فوراً صبر کرنا، فوری طور پر یہ مان لینا یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونا تھا۔ کوئی جزا، کوئی فضا، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، اس کو اللہ کا فیصلہ مان کر سہ لے اس کو۔ تو سہ لینا یہ آدھا ایمان ہوا، اور اس پر اللہ کی طرف سے جو ثواب کا وعدہ ہے اس کا یقین یہ بھی دل میں لے آئے کہ میں اس مصیبت کو سہ رہا ہوں، اس مصیبت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھ کو انعام عطا فرمائیں گے۔ اس کا یقین کر لیا تو بیمار مکمل ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت پیش آنے پر جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی انسان کو کوئی ناگوار صورتحال پیش آ جائے تو دو باتیں اس کو اختیار کرنی ہے، دو کام اس کے ذمہ ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس پر جزا اور فضا نہ کرے، اس کو سہ لے اور برداشت کر لے۔
پہلا کام اس کو برداشت کرنا، شکوے شکایت آہ و بکا نہ کرنا، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس پر ملنے والے ثواب کا یقین اور امید رکھ لے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہاں مصیبت اور حادثے کے وقت انسان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اس مصیبت کو سہ لینا، اس پر جو ہے جزا اور فضا نہ کرنا، اور دوسرے اس مصیبت کے ثواب پر اور بدلے پر اجر پر یقین رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں انسان کی ذمہ داری کا بیان ہے حادثے کے وقت میں۔ ایمان میں کمی ہوتی ہے یا ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی ہے، ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں یا ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، یہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کی مکمل ذمہ داری یہ ہے۔ ایک آدمی اگر مومن ہے تو اس کے مومن ہونے کے تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کو ضرور کرے، یہ کام بھی کرے کہ مصیبت کو سہ لے۔ ایک آدمی ثواب کا امید تو رکھتا ہے، ثواب کی امید تو ہے کہ مصیبت آئی تو ثواب ملے گا، لیکن جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، تو کہ اس نے گویا کہ ایمان کے تقاضے کو پورے طور پر نہیں نبھایا۔ ایک آدمی نے صبر تو کر لیا، صحیح تو لیا اس چیز کو، لیکن ثواب کا یقین اس کو نہیں، کہاں ثواب ملے گا، اس نے بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ ایمان کا مکمل تقاضا یہ ہے کہ اس کو سہ بھی لے اور سہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب کی امید بھی رکھے۔ اس کو فرمایا الیقین الایمان کلہ، کہ یقین بھی اپنے اندر پیدا کر لے، سہ بھی لے اور یقین بھی پیدا کر لے، تو سمجھو کہ ایمان کا مکمل تقاضا اس نے پورا کر دیا، ایمان کی مکمل ذمہ داری اس نے ادا کر دی ہے۔ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، کوئی انسان بھی تقوی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے ان چیزوں کو جو اس کے دل میں کھٹکتی ہیں۔ اس جملے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی اور ایمان دونوں ایک ہیں اور تقوی کے مختلف درجات ہیں، تو ایمان کے بھی مختلف درجات ہوئے۔ تو جیسے تقوی کے مختلف درجے ہیں تو ذو اجزاء ہوا تقوی، ایسے ہی تقوی اور ایمان دونوں چیزیں ایک ہیں، لہذا ایمان کے بھی مختلف درجے ہوئے اور ایمان بھی ذو اجزاء ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کی بنیاد اتحاد تقوی اور اتحاد ایمان پر ہے، ترادف تقوی اور ترادف ایمان پر ہے، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ تقوی اور ایمان دونوں مترادف ہیں، لہذا جو چیز تقوی کے لیے ثابت ہے وہی چیز ایمان کے لیے ثابت ہے۔ جب تقوی کے لیے ذو اجزاء ہونا ثابت ہو گیا، مختلف درجات اس کے لیے ثابت ہو گئے، تو ایمان کے بھی مختلف درجات ثابت ہو گئے۔ لیکن اس کا جواب وہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس ترادف کی بنیاد پر اپنی یہ دلیل کھڑی کر رہے ہیں وہ ترادف کی بنیاد ہی باطل ہے۔ تقوی اور ایمان دونوں مترادف نہیں ہیں، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی آتے ہیں بچنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر تقوی کہتے ہیں جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے بچنا، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچ جائے، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اعمال سیئہ سے بچ جائے، اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان ما سوی اللہ سے اپنی توجہ کو بالکل ہٹا لے۔ تو یہ ہے تقوی۔ اور ایمان، ایمان نام تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے تسلیم کر لینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ تو امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس جملے سے استدلال کی بنیاد ترادف تقوی اور ترادف ایمان پر ہے
کہ ایمان اور تقوی دونوں مترادف ہیں، لہذا جب تقوی کے لیے ذو اجزا ہونے والی بات ثابت ہو گئی تو ایمان کے لیے بھی اس کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن ترادف نہیں ہے، تقوی ایک علیحدہ چیز ہے اور ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں تو ایک کے لیے ثابت ہونے والی چیز کو دوسرے کے اوپر نہیں بڑھا جا سکتا، دوسرے سے زبردستی اس کو منسلک اور وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا۔ قرآن پاک کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے مشروع فرمایا ہے تمہارے لیے وہی دین جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا ہے، جو دین نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ دیکھو نبی جو چیز لے کر کے آتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد اور ایک ہے اعمال۔ اعمال اور احکام یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہے لیکن عقائد نہیں بدلے۔ عقائد جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہی عقائد تمام پیغمبروں کے ہیں اور وہی عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتوں کو دیے گئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی دعوت کا مرکزی مضمون لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں کا یہی ایک کلمہ رہا لا الہ الا اللہ۔ البتہ احکام زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے رہے، جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، اس لیے کہ مجبوری تھی، نسل انسانی کو پھیلانا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے نکاح، اور نکاح عورت سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن کے سوا کوئی عورت تھی ہی، اس لیے کہ جو بھی دنیا تھی اس وقت سب کس کی اولاد تھی؟ آدم علیہ السلام کی، تو سب آپس میں بہن بھائی تھے۔ تو اس وقت اگر بہن سے نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو توالد اور تناسل کا سلسلہ قائم بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے وہاں شریعت کیا تھی؟ وہاں عمل کیا تھا؟ وہاں عمل یہ تھا کہ بہن سے نکاح کرنا جائز تھا۔ چنانچہ وہاں ترتیب یہ تھی کہ دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ، لڑکا اور لڑکی۔ اس مرتبہ والا لڑکا اور پہلے والی لڑکی ان کا نکاح ہو گیا، اس مرتبہ کی لڑکی پہلی مرتبہ کے لڑکوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ لیکن جب یہ مجبوری ختم ہو گئی، ذرا دنیا پھیل گئی اور بہنوں کے علاوہ بھی دیگر عورتیں دنیا میں پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد مسئلہ تبدیل کر دیا گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے حقیقی بہنوں سے نکاح کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی، اب سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ہر نبی ایک ہی دین لے کر کے آیا ہے۔ ہر نبی کا دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی بنیادی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی اسلامی عقیدے ہیں وہ سارے عقیدے سمٹ کر اس میں آ گئے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عقیدے بہت سارے ہیں، جیسے بہشتی زیور کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 عقیدے لکھے ہیں، لیکن ان کو ذرا سموٹو تو وہ 5 بن جاتے ہیں، جن کا جو ہے ایمان مفصل کے اندر حدیث جبرائیل کے اندر تذکرہ ہے۔
اور ان کو بھی اور سمیٹو تو وہ دو رہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اور سمیٹ دیجئے تو صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو عقیدے تمام نبیوں کے ایک ہی تھے، دین سب کا ایک ہی تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ البتہ احکام اور شریعتیں یہ جداگانہ اور مختلف۔ آیت کو سمجھ گئے آپ؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب سمجھیے، استدلال سمجھیے۔ وہ کہتے دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو جو دین اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ اصول اور فروع کا مجموعہ تھا۔ کیا تھا؟ اصول اور فروع کا مجموعہ۔ اور وہی دین دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی اصول اور فروع کا مجموعہ۔ تو اصول اور فروع کا مجموعہ ہے دین، اور جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، تو گویا دین کیا ہوا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اور ایمان ایک ہی ہیں، لہذا جب دین مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب اور ظاہر۔ لیکن پہلے آپ کو بتا چکے کہ دین اور ایمان میں ترادف نہیں ہے، ترادف کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ چلیے وقال ابن عباس شراطا ومنهاجا سبيلا وسنة لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہاں شراطن کے معنی سبیل کے ہیں اور منہاج کے معنی سنت کے ہیں۔ سبیل چھوٹے راستے کو کہتے ہیں، سنت بڑے راستے کو کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس سے یہی ہے جو اوپر والا استدلال تھا نا، کہ دین نام ہے اصول اور فروع کے مجموعے کا، اور دین اور ایمان دونوں مترادف ہیں، جب یہ مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب ہے، لیکن ہمارے نزدیک دونوں میں ترادف نہیں ہے۔ چلیے وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، دیکھو 19 پارے کی آیت ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، دعا، دعا کے معنی مانگنا، دعا جو ہم کرتے ہیں یہ ایک عمل ہے نا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی اس آیت لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تم نے جو تکذیب کی ہے اس تکذیب کے نتیجے میں لازماً تمہارے اوپر عذاب آ گیا ہوتا، لیکن دعا کی وجہ سے جو ہے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں دعا سے مراد کیا ہے؟ اس دعا سے مراد یہ فرماتے ہیں کہ ایمان ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ دیکھو مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دل میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن مکے والوں کی شہزوری کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ اگر مکے پر عذاب نازل کر دیا گیا تو آسمانی عذاب جب آتا ہے تو پھر اس میں نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی، اس عذاب کے سرکل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو کمزور لوگ ایمان والے چھپے ہوئے ہیں ان کی برکت سے عذاب ٹلا ہوا ہے، ورنہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کبھی کا عذاب ان لوگوں پر آ گیا ہوتا۔ تو دیکھو یہاں دعا کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایمان کہا، اور دعا ایک عمل ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ جب ایمان عمل کا نام ہے اور عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان مرکب ہے۔ تو لولا دعاؤکم
کے ذریعے گویا ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت دعا سے مراد یہاں پر دعوت ہے۔ دیکھو دعا یدعو یہ فعل ہے اور اس کے مصدر کئی، دعا یدعو دعان یہ بھی اس کا مصدر ہے، اور دعا یدعو دعوت، یہاں کیا ہے دعوت۔ لولا دعاؤکم کے اندر جو ہے دعوت مراد ہے کہ یہ جو عذاب ٹلا ہوا ہے یہ دعوت ایمانی کی بنیاد پر ٹلا ہوا ہے۔ جہاں بھی دعوت ایمانی کا عمل جاری رہتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو چونکہ یہاں دعوت ایمانی خوراک چل رہی ہے، یہاں ایمان کی دعوت کا عمل ابھی جاری ہے، اس لیے یہاں عذاب نازل نہیں کیا جا رہا، ورنہ عذاب نازل کر دیا جاتا۔ تو یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا نہیں بلکہ دعا سے مراد کیا ہے یہاں دعوت۔ تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا مطلب کہ یہاں دعوت ایمانی کا عمل جاری ہے اس لیے تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر دعوت ایمانی کا عمل جاری نہیں ہوتا تو تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا۔ لولا دعاؤکم، اور ابن عباس نے فرمایا کہ دعا کے معنی ایمان کے ہیں۔ یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور آیات قرآنیہ کے ذریعے اپنا مدعا ثابت فرمایا تھا۔ اب ایک حدیث مسند لا کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس کے ذریعے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر یہ حدیث پاک لائے کہ دیکھو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اسلام مرکب ہوا نا، اور اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں، دونوں مترادف ہیں۔ جب اسلام مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب ہے۔ جواب اس کا وہی ہے جو پہلے بھی ہم دے چکے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں ترادف نہیں ہے۔ ایمان عقائد کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے۔ دونوں چیزوں کا مفہوم جدا گانا ہے، دونوں میں ترادف نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے مرکب ہونے کی بنیاد پر ایمان کو مرکب قرار دینا صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے استدلال ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ استدلال سمجھ گئے؟ اس حدیث کو لا کر جس طرح استدلال کیا ہے وہ کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں اسلام کو 5 چیزوں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام مرکب ہے 5 چیزوں سے، اور اسلام اور ایمان ایک ہے۔ جب اسلام مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب ہے۔ ثابت ہو گیا، جواب ذہن میں آ گیا کہ آپ جو ایمان اور اسلام میں ترادف کی بات فرما رہے ہیں یہ بات قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم علیحدہ ہے، اسلام کا مفہوم علیحدہ ہے، دونوں جداگانہ حقیقتوں کا نام ہے۔ لہذا اسلام کی ترکیب ایمان کی ترکیب کو مستلزم نہیں ہے۔ اسلام کے مرکب ہونے کی بنیاد پر ایمان کو مرکب قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے حدیث پاک سے استدلال اور اس کا جواب۔ آگے رہی حدیث پاک کی تشریح، وہ انشاءاللہ کل کریں۔